جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر صبح میں کچھ بیٹھا چیزیں دیکھ رہا تھا تو میرے اٹینشن میری توجہ جو ہے وہ اس طرف چلی گئی کہ جو یہ حالات بنے ہوئے پاکستان کو ان کی طرف چلی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کی شدید لہر ہے جس میں علماء کرام کو اسیسینیٹ کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ بلوچستان کے انسیڈنٹ، بلوچستان میں قتل و غارت دلی لوگوں کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے۔ حکومت اپنا ورژن دے رہی ہے، یہ لوگ اپنا ورژن دے رہے ہیں، لیکن اب پوزیشن اب یہ ہو چکی ہے کہ اس وقت ایز اے اسپیک اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص نہ ڈی جی آئی ایس پی آر پہ بھروسہ کرنے کو تیار ہے، نہ ان کی باتوں پہ تیار کرنا ہے، نہ عاطف اسلم کے جو ترانے ہیں وہ پاکستان کو لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ کرٹیسزم ہو رہا ہے ان کے اوپر بہت زیادہ۔ پھر آج 23 مارچ کے دن جو اب جو 23 مارچ کے دن جو انہوں نے اسپیچ کی ہے آصف علی زرداری صاحب نے، وہ آپ کے سامنے، یعنی ایک مردہ شخص کھڑا ہے اور اس کے پیچھے ایک اور بیمار شخص ہے، وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں ایک اور فراڈیا کھڑا ہے آسم منیر نام کا۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس میں سے اب ہوا کیا ہے، جو مجھے جو چیز سمجھ لگ رہی ہے وہ کیا ہوئی ہے اس میں جو انہوں نے اچیو جو کیا، مجھے جو چیزیں پیچھے چلیں گی تو میرا دھیان جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو یہ نعرہ لگتا ہے کہ وردی ہے، تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ میری اس بات کو میرے دماغ میں ریزن کیا؟ دیکھیں، عمران خان ایک ہائی ویلیو ٹارگیٹ تھا ان کا۔ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے جس کو یہ چپ کروانا چاہتے ہیں۔ آئی ایس پی آر جو ہے وہ ہمیشہ اس کے اوپر تنقید کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت، چاہے وہ زرداری صاحب ہیں یا وہ شہباز شریف صاحب ہیں یا وہ آصم منیر صاحب ہیں، جتنے بھی صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے عمران خان سے نالاں ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو اوپر سے پش ڈالنا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آؤٹ آف سائٹ ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے تمام کام کیے۔ تو اس دہشت گردی کے درمیان انہوں نے کچھ کارروائیاں کی۔ ان میں کارروائی یہ تھی کہ عمران خان سے ملاقاتیں ساری بند کروا دی گئی تاکہ عمران خان کو جو ہے نا وہ سامنے نہ آ سکے۔ اور ان بموں اور اسیسینیشن کے نتیجے میں جو خبریں جو ٹی وی پہ اور میڈیا پہ سب سے زیادہ اوپر خبر آئی ہے، وہ ساری کی ساری یہ ہے، ساری توجہ جو ہے وہ اس طرف چلی گئی ہے جہاں پہ عمران خان نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان کو انہوں نے ایک طرف کارنر کر کے رکھا، اور یہ لگ یہ رہا ہے، تاثر یہ آ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا بائی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی لائی گئی ہے۔ کیونکہ باجوہ صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ اگر آپ کو ہو تو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو اگر آپ نے ریلیونٹ کرنا ہے یا باہر کرنا ہے تو کے پی کے اندر تھوڑے سے ذرا کھپ شپ ہونی چاہیے کہ تم آ کے تم کے خبر سے کوئی 400-500 بندہ مرنا چاہیے۔ یہ ان کی مینٹلٹی ہے، یہ ان کی مینٹل اپروچ ہے ہمارے جنرلز کی۔ تو پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ عمران خان، یہ اس ساری کاروائی میں یہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ عمران خان ریلیونٹ ہو جائے، اور اب انہوں نے اس وقت تقریباً کر چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی نیوز نہیں آ رہی ہے، بم دھماکوں کی نیوزیں آ رہی ہیں۔ ان سے ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی نیوز آ رہی ہے، دے ڈونٹ کیئر۔ یہ ان کی مینٹل اپروچ ہے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ جس لیول پہ اس وقت بلوچستان کے اندر جا چکی ہوئی یہ جو احتجاجی تحریکیں جو ہے وہ جا چکی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ جو ہے پاکستان کے حق میں کچھ اچھا نہیں آنے والا۔ اور یہ بار بار یہ کہنا کہ یہ ملک ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا، یہ ٹوٹنے کے لیے بنا، یہ ساری ایک بکواس ہے۔ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا۔ پہلے ٹوٹتے چکا اور بھی ٹوٹنا ہونا ہے۔ پہلے ٹوٹ گیا بنگال وہ صوبہ تھا جہاں سے تحریک پاکستان سٹارٹ ہوئی تھی، وہ آپ سے الگ ہو گیا۔ اور اب آپ کہتے ہیں کہ الگ نہیں ہو سکتا۔ سر آپ کے بہت کچھ، یہ کیا مطلب ایک لولا لنگڑا ملک لے کے چلنا ہے آپ نے ایک ایسا ملک لے کے چلنا ہے جس کی ٹانگ ہے، نہ پیر ہے، نہ بازو ہے، نہ ماں، اس قسم کی چیزیں لے کے چلنی ہے۔ تو یہ سارا بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ساری انسرجنسی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے، لیکن فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے آصف علی زرداری کو، شہباز شریف کو، مریم کو، آصم منیر کو۔ ان 4-5-6 بندوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ عمران خان پیچھے چلا گیا نیوز میں۔ عمران خان اب نیوز میں پیچھے ہے، تو اس لیے انہوں نے ان کو یہ سکون شانتی میں، اب چاہے ملک جلے جو مرضی دے نوٹ کیا، آل دے کیئر کہ عمران خان کا نام نہیں آنا چاہیے۔ اب دیکھیں جیسے جب ہوئی ہے، جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو پارلیمنٹ میں جب یہ ٹرین اغوا ہو رہی تھی تو پارلیمنٹ میں کس کے اوپر باتیں ہو رہی تھی؟ عمران خان کے اوپر۔ غور کرے ذرا، قابل غور بات ہے کہ ملک جل رہا ہے، ملک میں اندھا دھند پرابلمز ہیں، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔ ٹرینیں اغوا ہو رہی ہیں، بندے مارے جا رہے ہیں، ہر طرف احتجاج چل رہے ہیں، مہنگائی سر سے اوپر چلی گئی ہے، لیکن ہر بندے کا دھیان کی طرف عمران خان کی طرف۔ سو دیر ٹارگیٹ واز کہ عمران خان کی آواز، عمران خان کی خبر جو ہے نا وہ پیچھے چلی جائے۔ اب انہوں نے یہ کام کر لیا، انہوں نے یہ کر لیا کام کہ عمران خان کی اب خبر پیچھے چلی گئی ہے۔ اب ان کو دہشت گردی کی خبروں سے دے انجوائے دا ہے کہ چلو یار عمران خان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا، اس کو تو ہم ہینڈل کر ہی لیں گے۔ عمران خان از سو بگ فار دیم، اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ ہینڈل کرنا زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔
بندے پاکستان کے مرنا وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، اور عمران خان کے اوپر جو ہے نا پابندیاں اتنی زیادہ امپورٹنٹ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کی اچیومنٹ تھی جو انہوں نے اچیو کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، مجھے آج کے ایک دوست نے کہا کہ یار یہ عمران خان کی کیا پوزیشن ہے، باہر والے امریکہ والے نہیں بول رہے، یہ نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں امریکہ سے کوئی امید ہے۔ لابنگ انہوں نے کی ہے، لوگ جا کے ملے ہیں، دیٹس ٹرو، یہ بات سچ ہے، کیونکہ امریکہ یہاں پہ برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ سارے میں یہ لوگ جا کے ملتے رہے ہیں، ایم پیز کو، ان کے پارلیمنٹیرینز کو، لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، اور یہ کرنا بنتا تھا تو انہوں نے کیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی امید تھی امریکہ سے کہ امریکہ آئے گا اور اب ہوا کیا ہے؟ یہ ساری گیم میں ہوا کیا ہے؟ پاکستان نے، عوام نے اپنی لابنگ کی، انہوں نے، ہماری گورنمنٹ نے اپنی لابنگ کی، اس میں سے نکلا گیا۔ دیکھو، اس میں نکلا یہ ہے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان اندر ہے، انہوں نے یہ اپنی جگہ ڈٹا کہ عمران خان اندر ہے، انہوں نے جا کے امریکہ کو جا کے پہلے یہ بتاتے رہے کہ عمران خان اگر باہر آئے گا، گیم اس قسم کی ہوئی ہے کہ پہلے یہ بتاتے رہے کہ عمران خان اگر باہر آئے گا تو یہ امریکہ کو تباہ کر دے گا، روس کو تباہ کر دے گا، امریکہ کی یہ پوری دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے عمران خان کو اندر نہ دیا جائے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ پہلے یہ ان کو جا کے ڈراتے رہے ہیں، باجوہ صاحب جا کے ڈراتے رہے ہیں، پھر یہ ندیم انجم صاحب لابنگ، یہ عاصم منیر صاحب ڈراتے رہے ہیں، خواجہ صاحب ڈراتے رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا طالبان خان، ان کو ڈراتے رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اب امریکہ ان کو ڈرا رہے ہیں، امریکنز جو ہیں بیہائنڈ دا سین وہ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ بھائی جان ٹرمپ نے عمران خان کے متعلق گل کر لینی جی، تو عمران خان چھڑنا پڑنا تھوڑی گلا منو۔ اب وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، عمران خان کو دونوں نے ہی یوز کیا ہے، دونوں ہی یوز کر، اس عمران خان کے نام کو دونوں استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے استعمال کیا کہ یہ باہر آ جائے گا تو پتہ نہیں کوئی دنیا رولا بن جائے گا، روس نہ لے کے چڑھ دوڑیں گے امریکہ، تو اس قسم کا ماحول کریٹ کرتے رہے۔ اب امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے، کرنٹ ایڈمنسٹریشن، مجھے اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ اب جو لسٹ میں نام آیا اس میں لسٹ میں انہوں نے کہا جی تو ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آپ نے یہ کام کرنے تاکہ آپ کے ویزے بحال ہو سکیں۔ تو یہ ایک گیم چل رہی خان صاحب کی۔ اب یہ ساری کی ساری جو کارروائیاں ہیں، ان میں ایک چیز اسٹیبلشمنٹ بالکل بھول جاتی ہے کہ دیکھیں آپ، ایک چیز ہوتی ہے پرسیپشن، اور ایک پرسیپشن اب ایسی بن چکی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے پرسیپشن ایسی بن چکی ہے کہ آپ لوگوں کا اعتبار نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں جب آپ لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے، ایسی صورت میں سیاستدان کو گندا اب نہیں کیا جا سکے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ جب سیاستدان کو گندا نہیں، آپ کس کو گندا کرنے کی کوشش کریں گے؟ اب آپ کے پاس جو ہے نا، آپ کے پاس پلینگ گراؤنڈ بہت کم ہے، آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ سرنڈر کریں پاکستان کے عوام کے سامنے۔ پاکستان کے عوام کے سامنے سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے یا پتہ لگ چکی ہے۔ دیکھیں، انجینئر جیسے لوگ آئے، بے شمار جو انفلوئنسر کہہ لیں یا بہت ان کے فالوئنگ تھی، وہ تمام کو آپ نے ملا کے اب عاطف اسلم کو بھی آپ نے لانچ کر دیا کہ یہ گانا دے دے گا، عاطف اسلم گانا گائے، لیکن ان گانوں سے اثر کوئی نہیں ہو رہا۔ میں جو ریئیکشن دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، وہ عاطف اسلم کو بھی شاید کیریئر اب جو ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے۔ ایسے حالات میں، ایسی صورت میں اگر آپ یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں کے پاس اب سرنڈر کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ نظام جو ہے یہ کولیپس کر گیا ہوا ہے۔ پاکستان بیسیکلی کولیپس سٹیٹ ہے، اس بات کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سیل اینی تھنگ ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ، دنیا کو کچھ نہیں آپ بیچ سکیں گے اس وقت۔ آپ کولیپس کر چکے ہیں، کانسٹیٹیوشن آپ کا نہیں ہے، آئین آپ نے توڑ دیا ہوا، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ توڑا آپ نے آئین کو، چاہے وہ 90 ڈیز کے الیکشن تھے، چاہے وہ کوئی اپنی 26 میں امینڈمنٹ تھی۔ یہ تمام چیزیں اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹ وائلیشنز ایکسٹریم پہ ہیں، بندوں کو پکڑ دھکڑ ایکسٹریم پہ ہے، عدالتیں فنکشنل نہیں ہیں، عدالتوں کو سپریم کورٹ کا اپنے دو حصوں میں تقسیم کر کے برباد کر دیا، اپنی مرضی کے بندے لا کے آپ نے برباد کر دیا، اور سارے کے سارے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان تمام جتنے بھی تمام ججز بیٹھے ہیں، ان میں شرم اور حیا نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریشن بے غیرت ہو چکی ہوئی ہے پاکستان کی۔ تو پاکستان پریکٹیکلی ایک فیل سٹیٹ ہے، پاکستان پریکٹیکلی ایک ایسا ملک ہے جس میں آئین اور قانون نہیں ہے، ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ریاست جسے ہم کہی جا رہے ہیں بار بار، یہ بیسیکلی ریاست نہیں ہے۔ ریاست کیا؟ ریاست ہے کہ قانون کے مطابق ایک خطے میں زمین کے ایک ٹکڑے پہ آپ ایک رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق زندگی جو گزارتے ہیں، اس کو ریاست کہتے ہیں۔ ریاست فوج ریاست نہیں ہے، یہاں پاکستان کی عوام جو ہے وہ ریاست ہے۔
لیکن پاکستان کی عوام جس طرح پسی ہوئی ہے مہنگائی میں، آپ نے ان کو رگڑ دیا ہوا، چیزوں کا آپ نے برباد جس طریقے سے جس لیول پہ جا کے کر دیا ہوا ہے، اس کے بعد آپ ایک فیل سٹیٹ چلا رہے ہیں، اور فیل طریقے سے چلا رہے ہیں اور ناکام طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے، اگر مہرنگ بلوچ کو اگر آپ نے پاکستان نے اپنی بیٹی نہیں سمجھنا، تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہونے والے، یہ اب بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ آج آصف علی زرداری کی تقریر سن کے اندازہ ہوا کہ پاکستان کتنا کمزور، نحیف اور ضعیف ہو چکا ہوا ہے۔ یہ بالکل ختم، یہ ایک قسم کی ایک فریم، میں نے ایک پکچر دیکھی جس میں آصف علی زرداری بھی نظر آ رہا ہے، شہباز شریف بھی نظر آ رہا ہے، اور آصم منیب بھی نظر آ رہا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی یہ سچویشن ہے پاکستان کی۔ اس کے لیے ہم لوگ صرف دعائی کر سکتے ہیں، اور جس طرح کے باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں، ہم اٹھاتے رہیں گے۔ عمیر کے جو ایکٹیوسٹ ہیں لندن یو کے میں، ان کے فادر ان کے بھائی جو ہیں وہ آگے ہیں، ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی واپس آگے ہوئے ہیں، کنگریچولیشن ٹو ہم۔ لیکن ایک بات آپ کو جاتے جاتے بتاؤں، یہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے۔ یہاں سے اب کمپلیں اور نہیں، یہ بیج جو ڈل چکا ہے وہ شعور کا اور سوچ اور سمجھ کا، یہ ارتقاء کا جو مرحلہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، یہ اینڈ ہوگا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی اختتام پہ۔ اگر جتنی جلدی بہتر ہے وہ آپ سمجھ جائیں اتنا بہتر ہے، جتنی جلدی بہتر ہوگا آپ سمجھ جائیں اس بات کو کہ آپ کے پاس سرنڈر کے علاوہ، استعفے کے علاوہ، اسمبلی کے علاوہ اب آپ کا اور کوئی آپشن بچا نہیں ہے پاکستان کو آگے لے کے چلنے۔ اگر آپ اس کو چلنا کہتے ہیں تو یہ ایک فیل سٹیٹ ہے۔ فیل سٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں نہ کوئی آئین ہوتا ہے نہ کوئی قانون ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح ایز اے فیل سٹیٹ چلانا ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ پاکستان بچے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔